یہ ایک سوال ہے جی کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والوں کے پاس کیا دلیل ہے اور ہاتھ نہ باندھنے والوں کے پاس کیا ثبوت ہے، تفصیلاً بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ نماز جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور نماز کی 4 حالتیں صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں، یعنی نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے اور تشہد۔ ان چاروں حالتوں میں، یہ چاروں حالتیں صرف خاص اللہ کے لیے ہیں۔ ان چاروں حالتوں میں سے کوئی بندہ مخلوق کے سامنے اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ نماز میں قیام جو ہے، یہ ہاتھ باندھنا، بائیں کے اوپر دایاں ہاتھ باندھنا، یہ نماز کی حیت ہے، حالت ہے، اور اس حالت کو اس طرح ہاتھ باندھ کے ہم مخلوق کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ خصوصی جو ہے نا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بات پہ غور و فکر فرمائیے، خاص اللہ کے لیے قیام ہے نماز کا، تو اس کی حالت جو ہے وہ ہم مخلوق کے سامنے اختیار نہیں کر سکتے، اور اکثر ہم ہاتھ لٹکا کے تو کھڑے ہوتے ہیں، تو اس بات پہ غور کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہاتھ لٹکاتے ہیں جب بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں کسی عذر کے تحت، تو جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو وہ ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ تو تشہد کی حالت ہے، یہ تو قیام کی حالت نہیں۔ قیام کی حالت تو آپ نے کہا کہ ہاتھ لٹکانے ہیں، تو اب لٹکائیں، کیونکہ بیٹھ کے ہاتھ لٹکانا کو مشکل نہیں ہے، لٹک جاتے ہیں۔ تو یہ بات بھی ہمیں روکتی ہے، اس بات سے غور و فکر دلاتی ہے کہ غور و فکر کیجئے کہ یہ خاص حالت قیام کی اللہ کے لیے ہے، مخلوق کے سامنے نہیں، اور جو کھڑے ہو کے ہے وہی بیٹھ کے ہے۔ بہرحال سنن نسائی کی روایت ہے، وائل بن حجر، 890 نمبر روایت ہے جو میرے پاس یہ سنن نسائی پڑھی ہوئی ہے، کہ اس میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے صراحتاً بیان کیا، صحیح حدیث ہے، اس پہ کوئی کسی کا کلام نہیں ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا، اذا کانا قائمہ فی صلاۃ، کہ آپ نماز کی حالت میں، جب بھی نماز پڑھتے ہوئے جب بھی قائمہ کی حالت میں ہوتے، قبض بیمینہ علی شمال، تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ تو قائمہ، اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی رکوع کے بعد تو کوما ہے، یہ قیام کی حیثیت کو کم کرنا چاہتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن ایسے نہیں ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 757، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابی کو نماز سکھائی، اور فرمایا کہ جب تو رکوع سے مثلا سر اٹھائے تو کیا ہوتا، تا دل قائمہ، تو قائمہ کی حالت میں آ جا۔ یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کو، کہ رکوع کے بعد حالت کون سی ہے؟ قائمہ کی حالت ہے۔ اور صحابی رسول وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قائمہ کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ اب صحابی رسول نے کہا قائمہ میں ہاتھ باندھے تھے، نبی پاک نے رکوع کے بعد کی حالت کو قائمہ کہا۔ تو اسی طرح اچھا یہ ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ جو اگر ایک عمل میں 2 فرد ہوں، اگر ان میں مقصود کرنا ہو، مقصود و فرق کرنا، تو شریعت اس میں فرق کر دیتی ہے، یہ اصول شریعت ہے۔ جیسے نماز اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں عشاء کی، عصر کی، تو جب پہلا تشہد کرتے ہیں، صحیح حدیث میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں، درمیانے تشہد میں، یہ جو بایاں پاؤں ہے یہ اس طرح اس پہ بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا کرتے، اور جب آخری تشہد پہ، اسلام والے تشہد میں بیٹھتے، تو آپ اپنی بائیں سرین پر بیٹھتے اور بایاں پاؤں اپنی دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے۔ تو یہ فرق کرنا مقصود تھا تو کر دیا۔ اب اسی طرح جس طرح یہ تشہد 2 فرد ہیں 3 رکعت نماز میں یا 4 رکعت نماز میں، اسی طرح قیام نماز میں 2 افراد ہیں، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد۔ تو اب یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا
کہ بھئی آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے، یعنی فرق نہیں کیا۔ اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ باندھے تھے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری حدیث کا نمبر 800 ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے اور پھر اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم پیچھے سے صحابہ یہ خیال کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں۔ تو اب اگر پہلا قیام میں ہاتھ باندھنا تھا، دوسرے میں ہاتھ لٹکانا تھا، تو جو امت محمدیہ کے بہترین نفوس قدسیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم یہ خیال کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں۔ تو بھائی اگر حالت دو ہوتی تو پھر کبھی بھی صحابہ یہ خیال کر سکتے تھے؟ اگر ہاتھ لٹکے ہوتے کبھی خیال کر سکتے تھے؟ نہیں۔ اگر رکوع سے پہلے باندھے تھے تو رکوع کے بعد باندھے تھے، تو پھر صحابہ کو یہ گمان گزرا۔ تو اس سے آگے بڑھیے، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 828 ہے، اور اس میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں کہ آئے صحابہ کی جماعت کے پاس اور کہنے لگے میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ انہوں نے فرمایا نہ تو پہلے ہم سے ایمان لے کے آئے ہو، نہ آپ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہو، چلو خیر بیان کرو۔ تو انہوں نے نماز کو شروع کیا، بیان کرنا شروع کیا، اور پھر جب وہ رکوع پہ گئے نا تو رکوع میں گئے، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب رکوع سے سر اٹھایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ یعود کل فقار مکانہ، حتیٰ کہ سارے کے سارے آپ کے جو جوڑ ہیں وہ واپس پلٹ آتے جہاں جہاں پر وہ تھے، مکانہ، اپنے اپنے مکان پہ۔ تو رکوع سے پہلے کہاں تھے؟ تو میرے بھائی یہ بالکل واضح صریح باتیں ہیں، تو ان کو آپ دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ لہذا اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ لٹکانا چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں جی جب ایک بار ہاتھ چھڑوا دیے تو پھر کیوں باندھنے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ عرض ہے کہ جب آپ عیدین کی نماز میں وہ تکبیرات کہتے ہیں اور ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، اور رفع الیدین کرنے کے بعد باندھ لیتے ہیں، تو جب ایک بار چھڑوا دیے دوبارہ حکم آیا کہیں کہ باندھ لیں، یا نماز جنازہ میں یا وتر میں؟ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قائمہ کی حالت کو، رکوع کے بعد کی حالت کو خود قائمہ کہا ہے، اور صحابی رسول کہتا ہے قائمہ میں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھا، بلکہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں ترکوع کا قائمہ، اے محبوب یہ تمہیں چھوڑ جاتے ہیں کھڑے کا کھڑا۔ اب مجھے یہ بات سمجھائیے کہ یہ جو جمعے کا خطبہ ہے یہ کوما ہوتا ہے؟ بھائی یہ قیام ہے۔ تو اس سے اچھی طرح غور و فکر کیجئے، اور اس پہ جو ہے نا ذرا پوری دیانتداری سے سوچئے سمجھیے۔ بہرحال بحیثیت انسان غلطی، خطا، نسیان یہ احتمال موجود ہے، پھر بھی اگر ہمیں کہیں ہم نے کچھ غلط بیان کیا یا انجانے میں جو ہمیں سمجھ نہیں آئی وہ ہم نے کچھ بیان کر دیا، تو اس کے لیے آپ لوگوں سے، سارے بھائیوں سے گزارش ہے، عرض ہے کہ ہماری صحیح حدیث سے اصلاح فرمائیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔